بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصص الاسلام میں خوش آمدید۔ اسلامی روحانیت میں نفس کا تصور انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ نفس کی مختلف اقسام ہیں جو روحانی ترقی کے مختلف مراحل کو ظاہر کرتی ہیں۔ ان میں سے نفس راضیہ کا مطلب راضی نفس، یعنی وہ نفس جو اللہ کی تقدیر پر مکمل طور پر راضی ہو جائے، آزمائش ہو یا رحمت۔ یہ روحانی مقام ہے جہاں انسان اللہ کی مرضی کے سامنے مکمل طور پر سر تسلیم خم کر دیتا ہے اور زندگی کی مشکلات اور آسانیوں میں اللہ کی رضا پر مطمئن رہتا ہے۔ نفس راضیہ کی تعریف۔ راضیہ کا مطلب ہے خوش، مطمئن یا راضی ہونا۔ نفس راضیہ وہ نفس ہے جو اللہ کی طرف سے جو بھی فیصلے ہوتے ہیں ان پر راضی ہوتا ہے۔ یہ نفس اپنی خواہشات کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دیتا ہے اور اس کی تقدیر کو مکمل رضامندی کے ساتھ قبول کرتا ہے۔ یہ رضامندی اور سکون اللہ کی رحمت، اعتماد اور تسلیم سے پیدا ہوتی ہے۔ اس مقام پر انسان کو اندرونی کشمکش، شکایت یا عدم اطمینان کا سامنا نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے اللہ کی حکمت اور رحمت کو مکمل طور پر تسلیم کر لیا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں نفس راضیہ کا ذکر قرآن مجید میں اس مطمئن اور راضی نفس کا ذکر خصوصاً سورۃ الفجر میں ملتا ہے۔ یا ایھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان پانے والے نفس، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف لوٹ جا اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی ہے۔ فادخلی فی عبادی، پس میرے نیک بندوں میں داخل ہو جا۔ وادخلی جنتی، اور میرے جنت میں داخل ہو جا۔ یہاں اللہ تعالیٰ اس نفس سے مخاطب ہیں جو اطمینان اور رضا کی حالت میں ہے۔ یہ نفس اللہ کے فیصلے پر مطمئن اور راضی ہے اور اسے اللہ کی رضا اور جنت کی بشارت دی جا رہی ہے۔ نفس راضیہ کا گہرا تعلق نفس مطمئنہ یعنی اطمینان والے نفس سے ہے، لیکن یہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ نفس اللہ کی تقدیر پر کس حد تک راضی ہے۔ ان آیات میں اللہ اس نفس کو اپنی رضا اور خوشنودی کی ضمانت دیتا ہے اور اسے اپنے نیک بندوں میں شامل ہونے اور جنت میں داخل ہونے کی دعوت دیتا ہے۔ نفس راضیہ کی خصوصیات۔ اللہ کے فیصلوں پر مکمل اعتماد۔ نفس راضیہ رکھنے والا شخص اللہ کی حکمت پر مکمل اعتماد کرتا ہے، چاہے زندگی میں کتنی ہی مشکلات آئیں۔ وہ جانتا ہے کہ ہر آزمائش ایک امتحان ہے اور ہر نعمت اللہ کی رحمت کی یاد دہانی ہے۔ ہر حالت میں شکر گزاری۔ شکر گزاری نفس راضیہ کی ایک نمایاں خصوصیت ہے، چاہے آسانی ہو یا مشکل۔ ایک شخص جو اس مقام پر پہنچ چکا ہو وہ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور ہر حالت میں اللہ کی نعمتوں کو تسلیم کرتا ہے۔ دنیاوی خواہشات سے بے نیازی۔ نفس راضیہ رکھنے والا شخص دنیاوی مال و دولت یا مقام کا لالچی نہیں ہوتا۔ اس کا اصل مقصد اللہ کی رضا ہوتا ہے اور اس کا دل آخرت کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ اس بے نیازی کی وجہ سے وہ دنیاوی چیزوں کے نقصان پر بھی مطمئن رہتا ہے۔ اندرونی سکون اور اطمینان۔ چونکہ وہ اللہ کی مرضی پر راضی ہوتا ہے، نفس راضیہ رکھنے والا شخص اندرونی سکون اور اطمینان محسوس کرتا ہے۔ زندگی کی مشکلات اسے بآسانی متاثر نہیں کرتیں، کیونکہ اس کا دل اللہ کی حکمت اور رحم کے ساتھ مضبوطی سے جڑا ہوتا ہے۔ نفس راضیہ حاصل کرنے کے طریقے۔ اللہ کا مسلسل ذکر۔ اللہ کا ذکر دل کو صاف کرتا ہے اور اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط بناتا ہے۔ ذکر انسان کو ہر حال میں اللہ کی موجودگی کا احساس دلاتا ہے۔ شکر گزاری۔ مسلسل شکر ادا کرنے سے انسان اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر توجہ مرکوز کرتا ہے، نہ کہ ان چیزوں پر جو اس کے پاس نہیں ہیں۔ یہ طرز فکر نفس کو اللہ کی تقدیر پر مطمئن کر دیتا ہے۔ توحید اور توکل۔ مشکل وقتوں میں اللہ پر توکل کرنے سے اس کے فیصلوں پر اعتماد بڑھتا ہے۔ جب انسان یہ جانتا ہے کہ اللہ کی حکمت کامل ہے اور اسے ہر حال میں سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ نماز اور دعا۔ نماز کے ذریعے انسان اللہ سے براہ راست تعلق قائم کرتا ہے۔ دعا انسان کو اللہ کی رہنمائی اور مدد طلب کرنے کا ذریعہ فراہم کرتی ہے تاکہ وہ ہر حالت میں راضی رہ سکے۔ قرآن اور سیرت النبی پر غور و فکر۔ قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ انسان کو ایک زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ فراہم کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صبر، شکر گزاری اور اللہ پر توکل نفس راضیہ کی ایک بہترین مثال ہے۔ راضیہ کا حصول ہر مسلمان کی روحانی منزل ہونی چاہیے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان
اللہ کی تقدیر پر سکون اور رضا محسوس کرتا ہے۔ زندگی کی مشکلات اور نعمتوں میں اللہ کی حکمت کو تسلیم کرتا ہے۔ ایمان، اللہ پر توکل اور مسلسل شکر گزاری کے ذریعے انسان اپنے نفس کو اس اعلیٰ مقام تک پہنچا سکتا ہے اور بالآخر جنت میں دائمی سکون اور رضا کا حقدار بن سکتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے۔ اللہ ہمیں اس بلند روحانی مقام تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس نفس کی خوشنودی اور اطمینان عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو مزید اسلامی موضوعات مل سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔